بسم الله الرحمن الرحيم ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير رب زدنی علما۔ اب ہے آیت نمبر 59۔ ولا اور نہ، واو حرف عطف ہے، لا جو ہے یہ منع کرنے کے لیے ہے۔ یکسبنہ سمجھیں، خا سین اور با اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع، واحد مذکر غائب کے لیے، اور جو نون ثقیلہ ہے یہ تاکید کے لیے ہے آخر میں۔ الذین وہ لوگ، اسم موصول جمع مذکر غائب کے لیے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، سابقوا وہ بچ نکلے، سین با اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے۔ انہم یقیناً وہ، انا حرف تاکید ہے، ہم ضمیر متصل ہے جمع مذکر غائب کے لیے، لا نہیں، یعجزون وہ عاجز کریں گے، عین جیم اور زائی اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے اور جن لوگوں نے کفر کیا یہ نہ سمجھیں کہ وہ بچ نکلے، یقیناً وہ عاجز نہیں کریں گے۔ ولا یکسبن الذین، یہاں پہ کفار مکہ اور دیگر دشمنان اسلام کو مخاطب کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جو کافر جنگ بدر میں بچ کر نکل گئے ہیں یا جو ابھی تک اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں، وہ اپنی بچت یا وقتی کامیابی کو اپنی طاقت نہ سمجھیں۔ سبقو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ اللہ کی گرفت سے نکل گئے یا انہوں نے اللہ کو پیچھے چھوڑ دیا، اگرچہ کچھ کافر میدان جنگ سے بھاگنے میں کامیاب ہو گئے، لیکن یہ ان کی مستقل نجات نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی عارضی ڈیل ہے۔
انہم لا یعجزون، اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ہرا نہیں سکتے، نہ ہی اس کے قابو سے باہر نکل سکتے ہیں۔ وہ زمین میں ہوں یا آسمان کے بیچ، اللہ جب چاہے گا انہیں پکڑ لے گا۔ یہ مسلمانوں کے لیے تسلی ہے کہ دشمن کی ظاہری چلاکیوں سے نہ گھبرائیں، کیونکہ حتمی غلبہ اللہ ہی کا ہے۔ اب ہے آیت نمبر 60، وا اور حرف عطف ہے، اعدو تیاری کرو۔ فعل امر جمع مذکر حاضر کے لیے عین دال دال اس کا روٹ ورڈ ہے۔ لہم ان کے لیے، لام حرف جار ہے اور ہم ضمیر ہے۔ جمع مذکر غائب کے لیے ما جو، استطاعتم استطاعت رکھتے ہو تم۔ فعل ماضی جمع مذکر حاضر کے لیے تا واو اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ من قوت، قوت میں سے، من حرف جار ہے اور قوت اسم ہے۔ وا اور حرف عطف، من سے حرف جار، رباط الخیلی گھوڑے باندھنے سے، ترہبونا تم خوف زدہ کرو گے۔ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کے لیے را ہا اور با اس کا روٹ ورڈ ہے۔ بھی ساتھ اس کے بھی حرف جار ہے اور ہی جو ہے یہ ضمیر ہے واحد مذکر غائب کی۔ عدو و دشمن کو، اللہ ہی اللہ تعالیٰ کے، و عدوکم اور اپنے دشمن کو، اور جو کم ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے۔ وا اور آخرینا دوسرے، من دونہم ان کے علاوہ ہے، من سے حرف جار ہے، دونہم ان کے علاوہ، لا نہیں، تعلمون تم جانتے، اور یہ فعل مضارع ہے جمع مذکر حاضر کے لیے۔ ہم ان کو، یہ ضمیر ہے جمع مذکر غائب کے لیے۔ اللہ اللہ تعالی، یعلم جانتا ہے۔ فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے ہم انہیں، جمع مذکر غائب کی ضمیر ہے۔ وما اور جو کچھ، تنفقو تم خرچ کرو گے، اور جو تنفقو ہے اس کا روٹ ورڈ ہے نون فا اور کاف۔ فعل مضارع جمع مذکر حاضر کے لیے من شیئن کوئی چیز، فی میں حرف جار ہے، سبیل اللہ سبیل راستہ، اللہ اللہ کا، یوفا پوری پوری لٹا دی جائے گی، واو فا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے۔ فعل مضارع مجہول ہے، عطین کے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے اور واو فا اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، اور دوسرے حرف فا کے اوپر زبر ہے جو کہ فعل مضارع مجہول کی پہچان ہے۔ الیکم طرف تمہاری، الا جو ہے یہ حرف جار ہے، پرپوزیشن ہے۔ کم تمہاری جمع مذکر حاضر کے لیے، وانتم اور تم، لا نہیں، تظلمون تم پر ظلم کیا جائے گا، اور یہ فعل مضارع مجہول ہے تظلمون۔ اور دیکھیں اس کی پہچان بھی یہی ہے کہ پہلے حرف پہ عطین کے پیش ہے اور پھر زائی لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، اور جو دوسرا لفظ ہے لا اس کے اوپر زبر ہے، تو یہ فعل مضارع مجہول کی پہچان ہے، اور یہ جمع مذکر حاضر کے لیے ہے، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور جو تم استطاعت رکھتے ہو ان کے مقابلے کے لیے قوت سے اور گھوڑے باندھنے سے تیاری کرو، تم اس سے اللہ کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اور ان کے علاوہ دوسروں کو خوف زدہ کرو گے، جنہیں تم نہیں جانتے اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو چیز بھی تم خرچ کرو گے وہ پوری پوری تمہاری طرف لوٹا دی جائے گی اور تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَأَعِدُّوا لَهُمْ، کفار کے مقابلے میں مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنی بساط کے مطابق ہر قسم کا اسلحہ اور جنگی سامان تیار رکھیں۔ یہاں قوت سے مراد ہر وہ چیز ہے جو دشمن کے خلاف کام آ سکے۔ ایک مشہور حدیث ہے، عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو منبر پر فرماتے ہوئے سنا، خبردار یقیناً قوت نشانے بازی ہے، خبردار یقیناً قوت نشانے بازی ہے، خبردار یقیناً قوت نشانے بازی ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث 1917 ہے۔ موجودہ دور میں اس سے مراد ٹینک، میزائل، ایٹمی قوت اور جدید ترین اسلحہ بھی ہے۔ رباط الخیلی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ گھوڑے جنگ کا اس دور میں اہم ترین ذریعہ تھے، اس لیے ان کا خاص ذکر ہوا۔ اب اس میں آج کل کے دور میں ٹینک، جیٹ طیارے اور جنگی جہاز شامل ہیں جو سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم، تیاری کا مقصد صرف جنگ کرنا نہیں بلکہ دشمن پر روب ڈالنا ہے تاکہ وہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کی ہمت نہ کر سکے۔ دفاعی طور پر اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ دشمن کے دل میں ہیبت پیدا ہو جائے۔ لا تعلمونہم، اور اس سے مراد وہ منافقین یا خفیہ دشمن ہیں جو بظاہر سامنے نہیں آتے مگر مسلمانوں کی قوت اور دفاعی تیاری دیکھ کر دبے دبے رہتے ہیں۔ وما تنفقوا من شیء فی سبیل اللہ، آیت کے آخری حصے میں اللہ کی راہ میں مالی قربانی کی ترغیب دی گئی ہے کہ عسکری تیاری پر اٹھنے والے خراجات ضائع نہیں ہوں گے،
بلکہ اللہ تعالیٰ ان کا پورا پورا اجر دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اب ہے آیت نمبر 61، وا اور حرف عطف ہے، ان اگر حرف شرط ہے، جانا ہو وہ مائل ہوں، جیم نون اور ہا اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، لسلمی صلح کے لیے، لی حرف جر ہے اور اسلمی یہ اس کا مطلب صلح ہے، فجنح پاس آپ مائل ہوں، فا جو ہے یہ حرف عطف ہے، اجنح فعل امر ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، لہا اس کے لیے، اور لام حرف جر ہے، ہا جو ہے یہ ضمیر ہے واحد مؤنث غائب کی جو اسلمی کی طرف لوٹ رہی ہے، وا اور حرف عطف، توکل آپ بھروسہ کریں، واؤ کاف اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے فعل امر واحد مذکر حاضر کے لیے، اللہ اللہ تعالی پر، اللہ حرف جر ہے، انہو بلا شبہ وہ، انہ حرف تاکید ہے، ہو ضمیر ہے، ہوا وہی ہے اور وہی ضمیر ہے، ہی کے لیے، السمیع سب کچھ سننے والا ہے، العلیم سب کچھ جاننے والا ہے، دونوں اس میں مبالغہ کے صیغے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، وا اور ان اگر، یریدو وہ ارادہ کریں، را واو اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، ان یہ کہ، یہداؤ وہ دھوکہ دیں، کا آپ کو، ہا دال اور عین اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، کا آپ کو اور کا ضمیر ہے مخاطب کی، فا پس انا یقیناً حرف تاکید ہے، حسبہ کا کافی ہے آپ کے لیے، اللہ اللہ تعالی ہوا وہی ہے، اللہ زی جس نے اسم موصول ہے واحد مذکر غائب کے لیے، ایدہ کا قوت دی آپ کو، اور ایدہ جو ہے یہ فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے ساتھ کے لیے ہے، بھی نصر ہی ساتھ اپنی مدد کے، بھی یہاں پہ حرف جر ہے، نصر کا مطلب مدد ہے، ہی جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ ہے، وا اور بالمؤمنین مومنوں کے ذریعے، وا حرف عطف ہے، بی حرف جر ہے، المؤمنین جمع مذکر سالم ہے اور مومن کی جمع ہے مومنین، اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، اگر وہ صلح کے لیے مائل ہو جائیں تو آپ بھی اس کے لیے مائل ہو جائیں اور آپ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، بلا شبہ وہی سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے، اور اگر وہ آپ کو دھوکہ دینے کا ارادہ کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے، وہی ہے جس نے اپنی مدد اور مومنوں کے ذریعے آپ کو قوت دی، وَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ اگر دشمن جنگ کی بجائے صلح کی طرف مائل ہوں تو مسلمانوں کو بھی صلح کر لینی چاہیے تاکہ امن قائم ہو اور خون ریزی نہ ہو، صلح کرتے وقت اگر یہ ڈر ہو کہ دشمن دھوکہ دے گا تو اللہ کا حکم ہے کہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ مومن کا کام تدبیر کرنا ہے، باقی معاملہ اللہ کے سپرد ہے، هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ اللہ دشمنوں کی باتوں کو سنتا بھی ہے اور ان کی نیتوں کو بھی جانتا ہے، اس لیے وہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائے گا، وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ اگر دشمن صلح کی آڑ میں دھوکہ دہی یا جنگ کی تیاری کا ارادہ رکھتا ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اللہ ان کے مکر سے بچنے کے لیے کافی ہے، هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ ماضی میں بھی اللہ نے اپنی غیبی نصرت اور مخلص مومنوں یعنی صحابہ کرام کے ذریعے آپ کی مدد فرمائی، لہٰذا مستقبل میں بھی وہی محافظ ہے۔ مفسرین ان آیات کی تفسیر میں صلح حدیبیہ کا حوالہ دیتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین مکہ کی سخت شرائط کے باوجود صلح کو قبول فرمایا کیونکہ اس میں امن کا پہلو غالب تھا، صحیح بخاری کی روایت کے مطابق جب کفار نے ایسی شرائط رکھیں جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم پر توکل کرتے ہوئے صلح فرمائی جس کے نتیجے میں فتح مبین حاصل ہوئی۔ اب ہے آیت نمبر 63، وا اور حرف عطف ہے، الفا اس نے الفت ڈال دی، اور یہ فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے ہے، حمزہ لام اور فا اس کا روٹ ورڈ ہے، بینا درمیان، قلوبہم ان کے دلوں کے، قلوب جو ہے یہ جمع ہے قلب کی اور ہم جو ہے یہ ضمیر متصل ہے جمع مذکر غائب کے لیے، لو اگر حرف شرط ہے، انفقتا خرچ کر دیتے آپ، فعل ماضی واحد مذکر حاضر کے لیے، نون فا اور کاف اس کا روٹ ورڈ ہے، ماں جو فی الارضی زمین میں ہے، اور فی جو ہے یہ حرف جار ہے، الارضی اسم ہے، جمیعا سب، ما نا، الفتا آپ الفت ڈالتے،
اور یہ ما حرف نفی ہے، الف کا فعل ماضی ہے واحد مذکر حاضر کے لیے، اینا درمیان، قلوبہم ان کے دلوں کے، ولیکنہ اور لیکن، وا حرف عطف ہے، اللہ اللہ تعالیٰ نے، الفا الفت ڈال دی، اور یہ واحد مذکر غائب کے لیے ہے، بینا درمیان، ہم ان کے جمع مذکر غائب کے لیے یہ ضمیر ہے، انہو انا یقینا حرف تاکید، ہو وہ، عزیز سب پر غالب ہے، حکیم کمال حکمت والا ہے، اور یہ دونوں مبالغے کے صیغے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور اس میں صفت بھی ہیں، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اور اس نے ان کے دلوں میں الفت ڈال دی، اگر آپ زمین میں جو بھی ہے وہ سب خرچ کر دیتے تب بھی آپ ان کے دلوں میں الفت نہ ڈالتے، اور لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان الفت ڈال دی، یقیناً وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اس سے مراد انصار، اوس اور حضرت کے قبائل ہیں جن کے درمیان اسلام سے پہلے 100 سال تک خون ریز جنگیں جیسے جنگ باعث چلتی رہی تھی، ان کے دلوں میں ایسی دشمنی تھی کہ کوئی دنیاوی طاقت اس کو ختم نہیں کر سکتی تھی، مگر اللہ نے اسلام کی دولت سے انہیں بھائی بھائی بنا دیا۔ لو انفقت ما فی الارض جمیعا، دلوں کا پھیرنا صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، انسان مال و دولت سے کسی کا جسم یا خدمات تو خرید سکتا ہے، لیکن سچی محبت اور اتحاد صرف اللہ کی توفیق اور ایمان کی برکت سے ہی ممکن ہے، یہ اللہ کا خاص احسان تھا، اس نے پرانے دشمنوں کو ایک دوسرے پر جان نثابر کرنے والا بنا دیا۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، اللہ تعالیٰ غالب ہے، وہ جس کے دل کو چاہے بدل دے، وہ اپنی حکمت کے تحت جانتا ہے کسے ہدایت دینی ہے اور کن لوگوں کو متحد کر کے دین کا کام لینا ہے۔ مفسرین یہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ خطبہ نقل کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ حنین کے موقع پر انصار سے دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے فرمایا، اے انصار کی جماعت، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہیں پایا تھا؟ پھر اللہ نے میرے ذریعے تمہیں ہدایت دی، تم ایک دوسرے سے الگ الگ تھے یعنی دشمن تھے، پھر اللہ نے میرے ذریعے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کر دی۔ انصار ہر سوال پر جواب دیتے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے بہت زیادہ احسانات ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث 4330 اور صحیح مسلم کی 1061 حدیث نمبر ہے۔ اب ہے آیت نمبر 64، یا ایہا النبی، اے نبی، یا حرف ندا ہے جو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایو ہا، ایو اور ہا کا مجموعہ ہے، ایو منادی ہے اور ہا تنبیہ ہے، ان نبیو نبی، حسبو کا کافی ہے آپ کو، حسبو اور کا مجموعہ ہے، اللہ اللہ تعالی، وا اور حرف عطف، من وہ جو، اور جو من ہے اس میں موصول ہے، اتبع کا پیچھے چلے ہیں آپ کے، اتبع فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، من سے، المؤمنین مومنوں میں سے، من حرف جار ہے اور مومنین مومن کی جمع ہے، اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اے نبی آپ کو بس اللہ تعالیٰ کافی ہے اور مومنوں میں سے بھی ان کو جو آپ کے پیچھے چلے، یا ایہا النبی حسبک اللہ، دشمن کی کثرت، ان کی مادی طاقت اور سازشوں کے مقابلے میں آپ کے لیے اکیلا اللہ ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ان کی حفاظت فرمائے گا اور انہیں دشمنوں کے شر سے بچائے گا، لہٰذا کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اس جملے کے دو مطلب بیان کیے گئے ہیں، پہلا تو یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی کافی ہے اور ان مومنین کے لیے بھی جو آپ کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ آپ کا نگہبان ہے وہی ان ایمان والوں کا بھی مددگار ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور آپ کے جانثار مومن آپ کی نصرت کے لیے کافی ہیں۔ اب ہے آیت نمبر 65، یا ایہا النبی، اے نبی، یا حرف ندا ہے، ایہا منادی جسے پکارا جائے، ہا حرف تنبیہ ہے، ان نبی نبی، حردی آپ ابارو فعل امر واحد مذکر حاضر کے لیے، ہا را اور دوات اس کا روٹ ورڈ ہے، کسی کام پر ابھارنا یا جوش دلانا، المؤمنین مومنوں کو، حمزہ میم اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، علا پر، القتالی جنگ، جنگ پر، علا حرف جار ہے، اور قتال جو ہے یہ اس کا مطلب جنگ ہے، کاف تا اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، ان اگر، اور یہ حرف شرط ہے، یکن ہوں گے، فعل مضارع ناقص ہے، کاف واو اور نون اس کا روٹ ورڈ ہے، منکم تم میں سے، عشرون 20، صابرون صبر کرنے والے، یغلبو وہ غالب آئیں گے، فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، غائن لام اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، میاتین 200 پر، وا اور ان اگر، یکن ہوں گے، منکم من سے حرف جار ہے،
تم ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، میعتن 100 یغلبو وہ غالب آئیں گے، اور اس کے جمع مذکر غائب کے لیے ہے اور فعل مضارع ہے، الفن 1000 پر، من سے حرف جار پریپوزیشن میں سے، اللہ زینہ ان لوگوں میں سے، اور اللہ زینہ جو ہے اسم موصول ہے جمع مذکر غائب کے لیے، کافرو جنہوں نے کفر کیا، کاف فا اور را اس کا روٹ ورڈ ہے فعل ماضی جمع مذکر غائب کے لیے، بی انہم بوجہ اس کے کہ وہ بے شک، اور بی حرف جار ہے، انا حرف تاکید ہے، اور ہم جو ہے یہ ضمیر ہے وہ سب جمع مذکر غائب کے لیے، قوم ان لوگ ہیں، لا نہیں، یفقہون وہ سمجھتے، اور اس کا جو روٹ ورڈ ہے فا کا اور ہا ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، اور اس کا با محاورہ ترجمہ ہے، اے نبی مومنوں کو جنگ پر ابھارو، اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 آدمی ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ بے شک وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ یا ایہا النبی حرد المؤمنین علی القتال، اس سے مراد جہاد کے فضائل بیان کرنا، اللہ کے وعدوں کی یاد دہانی کروانا، اور بزدلی کے نقصانات بتانا ہے۔ امیر لشکر کی ذمہ داری ہے کہ وہ جنگ سے پہلے خطبات اور واعظ کے ذریعے مجاہدین کے جذبات کو بیدار کرے۔ ان یکم منکم عشرون صابرون، یہاں 1 اور 10 کی نسبت بیان کی گئی ہے، یعنی ایک مومن 10 کافروں کے مقابلے میں ثابت قدم رہنے کا پابند کیا گیا تھا۔ یہ حکم مسلمانوں کی قوت ایمانی اور صبر کی بنیاد پر تھا۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، کفار کی شکست کی اصل وجہ ان کی بیوقوفی اور فہم سے محرومی ہے، وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور نہ ہی آخرت کے اجر کی امید رکھتے ہیں، اس لیے وہ صرف اپنی جان بچانے کی فکر میں رہتے ہیں، جبکہ مومن اللہ کی رضا اور جنت کے لیے لڑتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو مسلمانوں پر یہ فرض کر دیا گیا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے سے نہیں بھاگے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر ہے 4652۔ اس کے بعد جب مسلمانوں پر یہ بوجھ مشکل محسوس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت نمبر 66 کے ذریعے تخفیف فرما دی اور نسبت 1 اور 2 کی کر دی، یعنی ایک مسلمان 2 کافروں کے سامنے ڈٹا رہے۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب التفسیر سے ہے۔ اب ہے آیت نمبر 66، الآن، اب، اور یہ ایڈورب آف ٹائم ہے، خففا ہلکا کر دیا، فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے، خافافا اس کا روٹ ورڈ ہے اللہ، اللہ تعالیٰ نے، انکم تم سے، ان حرف جر ہے اور کم ہے ضمیر جمع مذکر حاضر کی، وعالما اور اس نے جان لیا، وا حرف عطف ہے، عالما فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، عین لام اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے انا یقیناً، اور یہ حرف تاکید ہے، فی کم تم میں، اور فی جو ہے حرف جر ہے پلس جو کم ہے یہ ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، دافا کمزوری ہے، فا پس ان اگر، اور جو فا ہے یہ جو حرف عطف ہے، ان حرف شرط ہے، یکن ہوں گے فعل مضارع ناقص، من کم تم میں سے، من حرف جر ہے، کم ضمیر ہے جمع مذکر حاضر کی، میعتن 100 صابراتن صبر کرنے والے، اور یہ اسم نکرہ ہے، یغلبو وہ غالب آئیں گے، غائن لام اور با اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، میاتین 200 پر، وا اور ان اگر، وا حرف عطف ان حرف شرط، یکن ہوں گے، منکم تم میں سے، الفن 1000، یغلبو وہ غالب آئیں گے، فعل مضارع جمع مذکر غائب کے لیے، الفینی 2000 پر، باذن اللہ، بی حرف جر سے یا ساتھ کے لیے ہے، اذنی حکم کے، اللہ اللہ تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، واللہ اور اللہ تعالیٰ، ما ساتھ ہے، الصابرین صبر کرنے والوں کے، اور صابر کی جمع ہے صابرین، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اب اللہ تعالیٰ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور اس نے جان لیا ہے کہ یقیناً تم میں کچھ کمزوری ہے، چنانچہ اگر تم میں سے 100 صبر کرنے والے ہوں گے وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے 2000 پر وہ غالب آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ الآن خفف اللہ عنکم، اس آیت سے پہلے حکم تھا کہ ایک مسلمان 10 کافروں کے مقابلے سے نہیں بھاگ سکتا، لیکن جب مسلمانوں نے اسے مشکل محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس حکم میں تخفیف کر دی، وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا، اور اس نے جان لیا تم میں کچھ کمزوری ہے، اور یہاں کمزوری سے مراد
جسمانی قوت کی کمی یا تعداد کی قلت ہے، نہ کہ ایمان کی کمزوری۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی بشری تقاضوں کے پیش نظر رعایت فرمائی۔ فَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا، اب نیا حکم یہ طے پایا کہ ایک مسلمان کے مقابلے میں 2 کافر ہوں تو پیٹھ پھیرنا جائز نہیں، یعنی 1 اور 2 کی نسبت مقرر کر دی گئی۔ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ، اللہ کے ساتھ سے مراد اس کی نصرت اور تائید ہے جو ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو میدان جنگ میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے 4652، جب آیت نمبر 65 نازل ہوئی کہ 20 مسلمان 200 پر غالب آئیں گے تو مسلمانوں پر یہ بہت بھاری گزرا، پھر اللہ نے تخفیف فرما دی اور فرمایا اب اللہ نے تم سے بوجھ ہلکا کر دیا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب اللہ نے تعداد کم کر دی تو اسی قدر مسلمانوں کے صابر قدمی کے مطالبے میں بھی کمی کر دی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب ہے آیت نمبر 67، ماں نہیں، کانا ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب کے لیے فعل ناقص ہے، لی نبی کسی نبی کے لیے، ان یہ کہ یکونا ہوں فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے، لاہو اس کے لیے، آسرا قیدی، حتیٰ یہاں تک کہ یسخنا وہ خون بہا لے، اور یسخنا کا روٹ ورڈ ہے فا ہا اور نون فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے، فی میں، الارضی زمین میں، اور فی جو ہے حرف جار ہے۔ تریدونا تم چاہتے ہو، را واو اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے فعل مضارع جمع مذکر حاضر کے لیے، آرادہ ساز و سامان، الدنیا دنیا کا، واللہ اور اللہ تعالی، یریدو چاہتا ہے، فعل مضارع واحد مذکر غائب کے لیے، را واو اور دال اس کا روٹ ورڈ ہے، الآخرۃ آخرت کو، واللہ اور اللہ تعالی، عزیز سب پر غالب، عین زائی زائی اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ اس میں صفت ہے، حکیم کمال حکمت والا ہے، ہا کاف اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ بھی صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس میں صفت ہے اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے کسی نبی کے لائق نہیں ہے کہ اس کے پاس قیدی ہوں یہاں تک کہ وہ زمین میں کافروں کا خون خوب بہا لے۔ تم دنیا کا ساز و سامان چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ آخرت کو چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ ما کانا لنبی ان یکونا لہو اسرا، یہ آیت جنگ بدر کے موقع پر نازل ہوئی۔ اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم تھی اور اسلام ابھی پوری طرح غالب نہیں آیا تھا۔ ایسے نازک وقت میں دشمنوں کو قتل کرنے کی بجائے قیدی بنا لینا اور فدیہ لے کر چھوڑنا مصلحت کے خلاف تھا۔ حتیٰ یثخنا فی الارض، اس سے مراد یہ ہے کہ جب تک کفر کی طاقت پوری طرح ٹوٹ نہ جائے اور زمین میں اللہ تعالیٰ کا دین غالب نہ ہو جائے اس وقت تک قیدی بنانے کی مصلحت سامنے نہیں رکھنی چاہیے۔ پہلے دشمن کی کمر توڑنا ضروری ہے تاکہ وہ دوبارہ سر نہ اٹھا سکیں۔ تریدون عرض الدنیا، اس حصے میں ان صحابہ کرام کو تنبیہ کی گئی جنہوں نے فدیہ لے کر قیدیوں کو چھوڑنے کی رائے دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا کا مال قرار دیا کیونکہ فدیہ لینے سے وقتی فائدہ تو تھا لیکن کفر کی طاقت کو جڑ سے اکھاڑنے کا مشن متاثر ہو رہا تھا۔ واللہ یرید الآخرہ، اللہ تعالیٰ کی منشا یہ تھی کہ مسلمانوں کے ہاتھوں مشرکین کے بڑے بڑے سردار قتل ہوں تاکہ کفر کا روگ ختم ہو اور اسلام کو دوامی عزت اور غلبہ حاصل ہو جو آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت حدیث نمبر 1763، جنگ بدر کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے قیدیوں کے بارے میں مشورہ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فدیہ لے کر چھوڑنے کی رائے دی تاکہ مسلمانوں کی مالی مدد ہو جبکہ حضرت عمر نے انہیں قتل کرنے کی رائے دی تاکہ کفر کی قوت ختم ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی رائے کے مطابق فدیہ قبول کر لیا جس پر یہ آیت نازل ہوئی اور حضرت عمر کی رائے کی تاکید کی گئی۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ اگلے دن میں گیا تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ آپ وسلم نے فرمایا مجھ پر تمہارے ساتھیوں کا عذاب اس درخت سے بھی زیادہ قریب پیش کیا گیا اگر یہ آیت نازل نہ ہوتی۔ اب ہے آیت نمبر 68، لولا اگر نہ ہوتی کتاب لکھی ہوئی بات، لو حرف شرط ہے، لا نہیں، کتاب کا کاف تا اور با اس کا روٹ ورڈ ہے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، من حرف جر ہے،
اللہ تعالیٰ سابقہ پہلے طے ہو چکی، اور سابقہ فعل ماضی ہے واحد مذکر غائب کے لیے، سین با اور قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، لمسکم البتہ پہنچتا تمہیں، لا یہاں پہ لام تاکید ہے، مسا فعل ماضی ہے، کم ضمیر ہے، فی ما اس وجہ سے جو، فی حرف جر ہے، ما اسم موصول ہے، آہاز تم لیا ہے تم نے، فعل ماضی جمع مذکر حاضر کے لیے، عذاب عذاب، عظیم بڑا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی بات نہ ہوتی جو پہلے طے ہو چکی تھی، تو اس کی وجہ سے جو تم نے لے لیا تمہیں بہت بڑا عذاب پہنچتا۔ لولا کتاب من اللہ، جنگ بدر کے قیدیوں سے فدیہ لینے پر اللہ تعالیٰ نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ اللہ کے پہلے سے لکھے ہوئے فیصلے، کتاب من اللہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لوح محفوظ میں لکھ دیا تھا کہ اہل بدر کو عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اللہ نے غنیمت اور فدیے کو اس امت کے لیے حلال کرنا مقیم کر رکھا تھا، لیکن ابھی اس حکم کا واضح طور پر پتہ نہیں چلا تھا، یا یہ حکم واضح طور پر نازل نہیں ہوا تھا۔ اس آیت میں صحابہ کرام اور نبی کریم کو تنبیہ کی گئی کہ دشمن کی قوت توڑنے سے پہلے مال کی طرف مائل ہونا مناسب نہ تھا۔ اب ہے آیت نمبر 69، اور یہ سکو کی لاسٹ آیت ہے۔ فَكُلُوا سو تم کھاؤ، فا حرف عطف ہے، کلو فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، حمزہ کاف اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، مم ما یہ مرکب ہے من اور ماں کا، من کا مطلب ہے سے جو حرف جار ہے، اور ماں اس میں موصول ہے، غنم تم مال غنیمت حاصل کیا تم نے، فعل ماضی ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، غائن نون اور میم اس کا روٹ ورڈ ہے، حلالا حلال، اور یہ اسم مفعول ہے، طیبہ پاک اسم صفت ہے، پاکیزہ ستھرا، اور یہ حلال ان کی صفت ہے، واتقوا اور ڈرو، وا حرف عطف ہے، اتقوا فعل امر ہے جمع مذکر حاضر کے لیے، واو کاف اور یا اس کا روٹ ورڈ ہے، تم ڈرو تقوی اختیار کرو، اللہ اللہ تعالیٰ سے اس میں جلالہ ہے، انا بلا شبہ حرف تاکید ہے، اللہ اللہ تعالیٰ، غفور بے حد بخشنے والا ہے، اسم صفت ہے، خبر ہے انا کی بہت بخشنے والا، رحیم نہایت رحم والا ہے، اسم صفت ہے اور خبر ثانی ہے، نہایت رحم کرنے والا، اور اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، سو جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس میں سے کھاؤ، حلال اور پاکیز پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، پچھلی آیت میں ڈانٹ کے بعد اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے فدیہ اور مال غنیمت کو حلال قرار دے دیا۔ حلالن طیبہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال اب شرعی طور پر جائز ہے اور اس میں کوئی گناہ نہیں۔ واتقوا اللہ، اور اس سے مراد یہ ہے کہ آئندہ ایسے معاملات میں اللہ کے حکم کا انتظار کرو اور اپنی مرضی یا دنیاوی فائدے کو ترجیح نہ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام سے ہونے والی اس اجتہادی لغزش یعنی فدیہ لینے کی جلدی کو اپنی صفت غفاریت اور رحیمی کی بنا پر معاف فرما دیا۔ یہ جملہ تسلی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کی نیتوں کو جانتا ہے، اس لیے فدیہ لینے پر اب کوئی گرفت نہیں ہوگی۔ اب جو آیت نمبر 59 سے 69 یعنی ان دو رکوع میں جو فعل ماضی کے سیغے ہیں وہ اس طرح سے ہیں۔ کافارو جمع مذکر غائب کے لیے ہے اور پاسٹ ٹینس ہے۔ سبقو استطاعتم جنحو، ایدہ کا اس نے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کی تائید کی، الفا واحد مذکر غائب ہے اس نے الفت فرمائی، انفقتا اتبع کا واحد مذکر غائب کے لیے ہے، آہاز تم جمع مذکر حاضر کے لیے ہے، اور پھر ایک ٹیبل ہے آپ کے سامنے فعل مضارع کا، اور یہ افعال موجودہ یا مستقبل کے زمانے کو ظاہر کرتے ہیں، اور ان کے شروع میں الف تا نون یا میں سے کوئی نہ کوئی لفظ ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے۔ یکسبنا واحد مذکر غائب کے لیے ہی کے لیے آیا ہے یا، یعجزونا جمع مذکر غائب، ترخبونا جمع مذکر حاضر، جا میں تا جو ہے یہ تمہارے لیے ہے، تعلمون جمع مذکر حاضر، یعلمون واحد مذکر غائب، تنفقو یوفا، تظلمون یریدو، یہ سارے فعل مضارع کے جو ہیں وربز وہ یہاں پہ دیے گئے ہیں یعنی مضارع کے۔ اب آپ کو میں ماضی مجہول کی اور مضارع مجہول کی مثال بتاتی ہوں، پاسٹ پیسو کی اور پریزنٹ یا فیوچر پیسو کی۔ پاسٹ پیسو وہ ہے وہ فعل، وہ کام، وہ ورب جس میں کام کرنے والا یعنی سبجیکٹ معلوم نہ ہو اور کام گزرے ہوئے زمانے میں ہوا ہو۔ اس کی پہچان یہ ہے کہ اس کے پہلے حرف پر پیش، اس کے اوپر اور دوسرے اصلی حرف کے نیچے زیر ہوتی ہے، جیسے فعلا۔ اور پریزنٹ یا فیوچر مجہول یا پیسو وہ ہے جس میں کام کرنے والا معلوم نہ ہو اور کام موجودہ یا آنے والے زمانے میں ہو رہا ہو،
اس کی جو علامت ہے مدارے کے لیے یا تا الف اور نون، جو میں نے آپ کو بتایا نا اتنی سی بات یا اتین، اس کے پہلے حرف پر پیش اور آخری سے پہلے حرف پر زبر ہوتی ہے، اور یہ یفعلو کے وزن پہ ہوتا ہے، جیسے یفعلو، اور جو بھی اس وزن پہ ہوگا وہ مدارے مجہول ہوگا۔ اب آپ کے سامنے ایک ٹیبل ہے جس میں صرف دو ہی جو فعل ہیں وہ مجہول کے طور پہ استعمال ہوئے ہیں، اور ایک ہے یوفا، واحد مذکر غائب کے لیے ہے، اور فعل مدارے یہ مجہول ہے، یا کے اوپر پیش ہے اور فا کے اوپر زبر ہے، اور اس کے بعد ہے تظلمون، اور یہ جمع مذکر حاضر کے لیے ہے اور مدارے مجہول ہے، کیونکہ اس کے اوپر تا کے اوپر پیش ہے اور لام کے اوپر زبر ہے، جو کہ فعل مدارے مجہول کی پہچان ہے۔ اب آج میں آپ کو تھوڑا سا حرف جار کے بارے میں اور اس کے بعد جو اسم آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں بتاتی ہوں۔ عربک گرامر میں حرف جار اور اسم مجرور کے ملاپ کو مرکب جاری کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ان کی جو پہچان ہے اس کی بہت امپورٹنس ہے۔ حرف جار یہ وہ حروف ہیں جو اپنے سے اگلے اسم کے ساتھ جڑ کر اسے حالت جر یعنی زیر والی حالت میں لے جاتے ہیں۔ عربی میں مشہور حروف جارہ کی تعداد 17 ہے، جس میں سے قرآن پاک میں زیادہ تر استعمال ہونے والے حروف 11 ہیں، بی، لی، من، فی، علا، الا، اور اس کے بعد اس میں مجرور اس اسم کو کہتے ہیں جو حرف جار کے فوراً بعد آئے اور اس پر حرف جار کا اثر ہو، اسے اس میں مجرور کہتے ہیں۔ اور اس کی دو سادہ طریقوں سے پہچان ہوتی ہے کہ اس میں مجرور کے آخر میں حرف پر عموماً زیر یا دو زیر ہوتی ہیں، اور دوسرا جب بھی آپ کوئی بھی اسم سے پہلے حروف جارہ جیسے فی، من، الا دیکھیں تو سمجھ لے کہ وہ اس میں مجرور ہے۔ بسم اللہ ہی، یہاں پہ بی حرف جار ہے اور اسمی اس میں مجرور ہے۔ الحمدللہ، لی حرف جار ہے اور لفظ اللہ جو ہے یہ اس میں جلالہ مجرور ہے۔ فی الدینی، یہاں پہ فی حرف جار ہے اور الدینی جو ہے اسم مجرور ہے، اور من الناسی، من حرف جار ہے اور الناسی اسم مجرور ہے۔ علی العرشی، یہاں پہ الا حرف جار ہے اور عرشی اسم مجرور ہے۔ حرف جار کبھی بھی اکیلا کو معنی نہیں دیتا، یہ ہمیشہ کسی اسم کے ساتھ مل کر ہی جملے کا حصہ بنتا ہے۔ اب جو بھی ہم پڑھیں گے اس کی پریکٹس اپنے اس رکوع سے کریں گے جو ہم آج پڑھنے والے ہیں۔ اب سورت نمبر 8 کا جو رکوع نمبر 8 اور 9 ہے، 59 سے 69 تک جو آیات ہیں اس میں حرف جار اور اسم مجرور کون کون سے ہیں۔ حرف جار کی وجہ سے بننے والے اسم مجرور، من قوتن، من کی وجہ سے قوتن اسم مجرور ہے، من کی وجہ سے رباطی جو ہے اسم مجرور ہے، من کی وجہ سے دونی اسم مجرور ہے، من کی وجہ سے شیئن اسم مجرور ہے، فی کی وجہ سے سبیلی اسم مجرور ہے، اور پھر اوپر اللہ کی وجہ سے اللہ ہی اس میں جلالہ مجرور ہے، بی کی وجہ سے نصر ہی، بے نصر ہی اسم مجرور ہے، بینا کی وجہ سے قلوبی اسم مجرور ہے، اور فی کی وجہ سے الارضی اسم مجرور ہے، اور من کی وجہ سے المومنین اسم مجرور ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔